بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک گاؤں میں ایک لڑکی رہتی تھی جس کی ڈیمانڈ تھی کہ شادی اس سے کرے گی جو شخص اسے باپردہ رکھے گا۔ ایک نوجوان اس بات پر راضی ہو گیا، دونوں کی شادی کر دی گئی۔ وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ ایک بیٹا پیدا ہوا۔ ایک دن شوہر نے بیوی سے کہا کہ میں سارا دن کھیتوں میں کام کرتا ہوں، کھانا کھانے کے لیے مجھے گھر آنا پڑتا ہے، جس سے میرا بہت زیادہ وقت ضائع ہوتا ہے۔ کل سے تم مجھے کھانا کھیتوں میں ہی لا دینا۔ بیوی اس بات پر راضی ہو گئی۔ وقت مزید گزرتا رہا اور ان کے ہاں ایک اور بیٹے کی پیدائش ہوئی، جس پر شوہر نے کہا کہ اب گزارا مشکل ہو گیا ہے، اب تمہیں بھی میرے ساتھ کھیتوں میں کام کرنا پڑے گا۔ بیوی اس بات پہ بھی راضی ہو گئی، لیکن دل سے وہ خوش نہ تھی، کیونکہ اب وہ بے پردگی تک پہنچ گئی تھی۔ تیسرے بیٹے کی پیدائش پر اس کا شوہر اسے مکمل بے پردگی تک لے آتا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور اولاد بڑی ہو گئی۔ ایک دن دونوں میاں بیوی بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ شوہر اچانک سے ہنسنے لگ پڑا۔ بیوی نے پوچھا، کیا بات ہے، کیوں ہنس رہے ہو؟ تو شوہر کہنے لگا کہ تو بہت پردہ کرتی تھی، آخر کار تیرا پردہ ختم ہو گیا۔ کیا فرق پڑا ہے تجھے پردہ نہ کرنے سے؟ پردہ نہ کر کے بھی تو ویسے ہی گزر رہی ہے۔ بیوی نے کہا، تم ساتھ والے کمرے میں چھپ جاؤ اور میں تمہیں پردے اور بے پردگی کا فرق سمجھاتی ہوں۔ شوہر نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور وہ کمرے میں چھپ گیا۔ بیوی نے اپنے بال کھولے اور رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے بڑا بیٹا آیا اور ماں سے رونے کا سبب پوچھا۔ ماں نے کہا، تیرے باپ نے مجھے مارا ہے۔ تو بیٹے نے کہا، تو کوئی بات نہیں، وہ آپ سے محبت بھی تو کرتا ہے اور آپ کا خیال بھی تو رکھتا ہے۔ اس نے ماں کو سمجھایا اور چلا گیا۔ بیوی پھر سے رونے کی ایکٹنگ کرنے لگی اور دوسرے بیٹے کے آنے پر اس کو بتانے لگی کہ تیرے باپ نے مجھے مارا ہے۔ اس کو غصہ آ گیا، اس نے باپ کو برا بھلا کہا اور ماں کو سمجھایا اور چلا گیا۔ اب تیسرا بیٹا گھر آیا تو پھر سے ماں رونے لگی۔ بیٹے کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ تیرے باپ نے مجھے مارا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور اونچی آواز میں گالیاں دیتے ہوئے ڈنڈا اٹھا لیا اور کہنے لگا کہ ابھی باپ کی خبر لیتا ہوں۔ اتنی دیر میں بیوی کھڑی ہوئی اور اپنے شوہر کو آواز دے کر باہر بلایا۔ پھر کہنے لگی، میرا پہلا بیٹا پردے میں ہوا تھا، اس لیے اس نے تیرا پردہ رکھا۔ دوسرا نیم پردے کے زمانے میں پیدا ہوا، اس لیے اس نے تیری آدھی لاج رکھی، جبکہ تیسرا بیٹا جو مکمل بغیر پردے کے پیدا ہوا، وہ مکمل طور پر تیری عزت کا پردہ اتارنے لگا تھا۔ سبق یہ ہے کہ پردہ عورت کا فطری تقاضا ہے، جو اللہ کی طرف سے حکم بھی ہے، جس کی بے شمار حکمتیں خالق ہی جانتا ہے۔ اور یہ دنیاوی قاعدہ بھی ہے کہ اگر آپ کسی گاڑی کو چلانے کے لیے اس کی ہدایت کے بغیر چلانا شروع کر دیں تو وہ یقیناً برباد ہو جائے گی۔ بات ہے تو کڑوی لیکن ہے سچی کہ ایک مرد کی غیرت کا اندازہ اس کی عورت کے لباس اور پردے سے لگایا جا سکتا ہے۔ خواہشات اپنی مرضی سے اٹھائے ہوئے بوجھ ہیں۔ اگر اپنی پرواز بلند رکھنی ہے تو بوجھ ہلکا رکھیں، سفر آسان ہو جائے گا۔ اگر دل دکھانے پر بھی کوئی شخص آپ سے گلہ نہ کرے تو اس شخص سے زیادہ محبت آپ سے کوئی نہیں کر سکتا۔ اتنی خوبصورت ہوتی ہے وہ محبت جو وقت کے ساتھ بدلتی نہیں ہے، ورنہ اظہار محبت کے کچھ وقت بعد محبتیں پھیکی پڑ جاتی ہیں، پھر انہیں ٹوٹی ہوئی جوتی کی طرح گھسیٹا جاتا ہے۔ آخری دن تک پہلے جیسی محبت ہی معجزہ ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ بیوی کا غیر مناسب رویہ، بد زبانی اور شوہر کو اس کا مقام نہ دینا ہی شوہر کو جلدی بوڑھا کر دیتا ہے۔ کوئی مکمل دوسرے جیسا نہیں بن سکتا اور بدلنا ضروری بھی نہیں۔ ایک دوسرے کو سمجھنا ضروری ہے، ایک دوسرے کا احترام ضروری ہے، محبت ضروری ہے اور سب سے بڑھ کر اعتماد ضروری ہے۔ جس مرد کو سچی محبت ہوگی وہ اس عورت کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا تو مر جائے گا۔ غلطی نہ ہونے کے باوجود سب ختم ہونے کے ڈر سے معافی مانگ لے گا، یہی اصل محبت کی علامت ہے۔ ایسا مرد ہیرا ہے اور ایسی عورت خوش نصیب ہے۔